بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا وعلى آلك وصحبه يا الله. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں رکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے. سبحان اللہ. اس لیے دن بھر غیبت کرنے کی بجائے، جھوٹ بولنے کی بجائے، بےہودہ مذاق کرنے کی بجائے، گالیاں بکنے کی بجائے، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنے کی بجائے اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمارے کام آنا ہے، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہمارے کام آنا ہے، اور جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر میں ہمارے کام آنا ہے، ہم اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. السلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. آج کی یہ بابرکت محفل جس گھر میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی اس محفل کا بالخصوص مقصد یہ ہے کہ اس گھر سے رخصت ہونے والے، اس دنیا سے جانے والے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا چلے گئے، بالخصوص ہمارے شریف بھائی کے والدین اصغر بھائی، محسن، مامو اشرف بھائی، ان کی ہمشیرہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا سے چلے گئے، ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ اس محفل کا اہتمام ہوا ہے. اور ہمارا یقین کامل ہے کہ آج ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین. اور اس محفل پاک کی برکت سے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ بروز محشر کوئی بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. اب ان 4 سوالوں کا تذکرہ سننے سے پہلے ہم نے یہ غور کرنا ہے، یہ فکر کرنا ہے، کیا ہم نے ان 4 سوالوں کی تیاری کی ہے؟ کیا ان 4 سوالوں کا ہمارے پاس جواب ہے جو بروز محشر ہم سے کیے جائیں گے؟ ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کیسے بسر کی. دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کیسے گزاری. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اب تصور کیجئے جب بروز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے بسر کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ہماری کو مولا ہماری زندگی تیری یاد میں بسر ہوئی یا تیری نافرمانی میں بسر ہوئی؟ اے اللہ عز و جل، ہم نے نماز پڑھ کر اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی
یا نماز چھوڑ کر اپنے آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی؟ اے اللہ عز و جل، کیا ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی؟ ہر بندہ اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لے کہ ہماری زندگی کس انداز کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے شب و روز کس انداز کے ساتھ بسر ہو رہے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری زندگی کس انداز کے ساتھ بسر ہو رہی ہے؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، کیا ہماری زندگی اس انداز کے ساتھ گزر رہی ہے یا اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ جس طرح ہر بندے کو اپنے کردار کا پتہ ہے، اپنے عمل کا پتہ ہے، اپنی نیکیوں کا پتہ ہے، اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کس انداز کے ساتھ بسر ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی اللہ کی یاد میں بسر ہو، اللہ کے پیارے محبوب کی یاد میں بسر ہو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے بسر ہو، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی اس چند روزہ زندگی، کیونکہ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے والدین، ہمارے پیارے، ہمارے بہن بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے موت سے ہمکنار ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں غسل دیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا جنازہ ہوا، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، اس کے باوجود ابھی تک ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ابھی ہم دین کی طرف راغب نہیں ہوئے، ابھی تک ہمارے دل میں خدا کا خوف اجاگر نہیں ہوا، تو مقام افسوس ہے کہ بروز محشر جب ہم سے یہ سوال ہوگا، اے بتا تو نے زندگی کس انداز کے ساتھ بسر کی، عورت ہے یا مرد ہے، دونوں سے سوال ہوگا۔ اب جب ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں بسر ہوئی، اللہ کے پیارے محبوب کی سنتیں پائمال کرتے ہوئے بسر ہوئی، غیبتیں کرتے ہوئے بسر ہوئی، جو جھوٹ بولتے ہوئے بسر ہوئی، برے افعال کرتے ہوئے بسر ہوئی، تو بروز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو وقت آنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنا انعام فرمایا ہے، ہم پہ اپنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اے مالک و مولا ہمیں نبی نہ بنا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے رب کریم نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اپنی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری؟ فی زمانہ عورت ہے یا مرد ہے، جوانی کس انداز کے ساتھ بسر ہوتی ہے؟ جوانی میں اتنی ہوش نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا، اور جس انداز سے آج ہم جوانی بسر کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، معاشرے کی کنڈیشن ہمارے سامنے ہے، معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، حالانکہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے افضل ہے، اور وہ خوش نصیب ہے، ہاں وہ مرد ہے ہاں عورت ہے جو اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے، جوانی میں اپنے رب کریم کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جوانی میں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جوانی کی عبادت افضل اس لیے ہے کہ جوانی میں بندہ ہر لحاظ سے صحت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ جھک سکتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کر سکتا ہے، رائے خدا کا مسافر بن سکتا ہے، نیک اعمال اپنے زور بازو سے بھی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، وہ اچھے انداز سے نیک عمل کر نہیں سکتا، اچھے انداز سے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اسی جوانی میں ہم توبہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ ہماری صحت بیماری میں بدل جائے، اس سے پہلے ہماری جوانی
بڑھاپے میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جواب دے جائیں، ہم اپنی جوانی میں ہی اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر ہم پہنچتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جوانیاں عشق رسول میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی میں ہی 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی میں ہی تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ فی زمانہ ہر بندہ بے روزگاری کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، مالی پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں، ہمارے اعمال کا عمل دخل ہے، اور پھر فی زمانہ کنڈیشن یہ، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، ہم نے اپنا سٹیٹس بنانا ہے، اس معاشرے میں ہم نے اپنا ایک مقام بنانا ہے، دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی زندگی اتنی سادہ تھی۔ قربان جائیں اپنے آقا کی عظمت پر، اس سادگی کا یہ عالم ہے، کبھی جو کی موٹی روٹی اور کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بسر کی ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ بسر کی ہے۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ ساری کائنات کے مالک و مختار ہو کر 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی ساری آسائشوں سے نوازا ہے، ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں مکان دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں گاڑی دے رکھی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں دنیا کی ہرس ہے، دنیا کا لالچ ہے۔ ہم اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے کہ آج رب کی یاد ہمیں نہیں آتی، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرما دیا، پھر آج کا مسلمان اپنا مال و دولت کس انداز کے ساتھ صرف کرتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا ہماری شادی بیاہ کی رسموں پر کس انداز سے مال خرچ ہوتا ہے، رائے خدا میں دینے کو جی نہیں چاہتا، کسی مدرسے میں دینے کو جی نہیں چاہتا، کسی مسجد میں دینے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے جو اس کی راہ میں دے دے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جس کا مال رب کریم کو پسند ہے اسی کا مال رائے خدا میں صرف ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اگر ہم رائے خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اور رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ مسجد میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ مدرسے میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یتیموں کو دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر حال میں قناعت کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ چوتھا یہ سوال ہوگا، اگر تمہیں اس بات کا علم تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو تم نے نماز میں سستی کیوں کی؟ اگر تمہیں اس بات کا علم تھا کہ والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا حکم ہے، تم نے اپنے والدین کی نافرمانی کیوں کی؟ اگر تمہیں اس بات کا علم تھا کہ میں نے اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنی ہے تاکہ کل میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری صدقہ جاریہ بن جائے، تو تم نے اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر ہمیں ہر بات کا علم ہونے کے باوجود ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ پیارے اور محترم اسلامیہ مدادا فرمائیں،
کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر کوئی بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. نمبر 1 زندگی کیسے بسر کی، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر 4 اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اگر آپ اپنے گھربانوں میں جانتے ہیں تو شرمندگی کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا ہوا، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ آج اس گھر میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے مرحومین کے لیے اِصالِ ثواب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ اسی مدنی ماحول کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں ہماری اسلامی بہنیں اللہ کی رضا کے لیے، اسلامی بھائی اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ امیر ایبس ان کا اخلاص کا صدقہ ہے کہ ان کا دین کا درد ہے، اپنے آقا کی امت سے محبت کا اثر ہے کہ الحمدللہ آج دنیا کے 185 ممالک میں دعوت اسلامی اپنے آقا کی سنتوں کا پیغام لے کر پہنچ چکی ہے. کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اسلامی بہنوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوشاں ہیں. کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے انشاءاللہ اسلامی بہنوں بھی مدنی انعامات پر عمل 63 مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اسلامی بھائی انشاءاللہ 72 مدنی انعامات پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح مدنی منوں کے لیے بھی انشاءاللہ مدنی پھول ہیں. اللہ ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل پیرا ہو جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی درس دے رہا ہے، یہی سوچ دے رہا ہے، یہی سبق دے رہا ہے. آپ اپنے گھروں میں مدنی چینل کو آن کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل 24 گھنٹے آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہوگا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا. اور جس گھر میں مدنی چینل آن ہو چکا انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ المبین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا،
جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام انشاءاللہ تعالیٰ امیر رسول کی یاد میں انشاءاللہ دن میں سب کی ہمیں یہ درس ملا یہ سوچ ملی نیکی کا ذہن ملا نیکی کی دعوت کی سوچ ملی انشاءاللہ ہم کی محبت پیش کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انشاءاللہ قبل کے انشاءاللہ ہم محبت پیش کرتے ہیں میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاویں رکھا کروڑا دا ویر ہوئے پاویں رکھا کروڑا دا ویر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میں قربان جاواں مرشد تو میں قربان جاواں مرشد تو دیواں درس فیضان سنت تو دیواں درس فیضان سنت تو جڑے سن دینے انہاں دی وی خیر ہووے جڑے سن دینے انہاں دی وی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی شان نورانیاں نے میرے پیر دی شان نورانیاں نے سبزی مامت زلفاں کالیاں نے سبزی مامت زلفاں کالیاں نے میرے پیر دی شان نرالیاں نے سبزی مامت زلفاں کالیاں نے میرے پیر دے حسن دی خیر ہووے میرے پیر دے حسن دی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے او دی مشکل ساریاں ٹلیاں نے او دی مشکل ساریاں ٹلیاں نے جن چومیاں پیر دی تلیاں نے جن چومیاں پیر دی تلیاں نے کتے ہور نہ جاون دی سیر ہووے کتے ہور نہ جاون دی سیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے جڑ جپ دن مرشد میرے دانا جڑ جپ دن مرشد میرے دانا عطار پیا لجپال پیا عطار پیا لجپال پیا ربا انہاں دے گھراں دی وی خیر ہووے ربا انہاں دے گھراں دی وی خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے
मेरी निस्बत कितनी प्यारी, मेरी निस्बत कितनी प्यारी, ये अतारी बड़ी प्यारी, ये अतारी बड़ी प्यारी, ये रब्बा सारे अतारियां की खैर होवे, रब्बा सारे अतारियां की खैर होवे, रब्बा सारे अतारियां की खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک و مولا دعوت اسلامی مدرسہ کی طرف سے سارے ثواب کے 3 قرآن پاک، 1 حرام مرتبہ آیت الکرسی، 5 لاکھ مرتبہ درود پاک، 512 مرتبہ سورہ یاسین، 512 مرتبہ سورہ مزمل اور 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف مل کیا گیا۔ یا اللہ عز و جل ہم نے جو محفل نعت کی ہے، ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، جو کام رکھا گیا ہے، جتنا بھی ذکر ہوا ہے، جو بھی کیا گیا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ سارے ذکر کا ثواب، سارے کلام پاک و صاحب اپنے پیارے پیارے سونے سونے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً تبرکاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ عز و جل اہل بیت اطہار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ازواج مطہرات کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ عز و جل ان مقدس ہستیوں کا واسطہ اس سارے ذکر اذکار کا ثواب بالخصوص شریف بھائی کے والدین، اصغر بھائی کے والدین، اصغر کی روح ہمارے محسن کی روح کو پہنچا۔ آمین۔ اے اللہ عز و جل اس کلام پاک کی برکت سے ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ اے مالک و مولا تو ہمارے دل کے ارادے جانتا ہے۔ اس محفل کا مقصد صرف یہ تھا اس گھر سے رخصت ہونے والوں کے لیے سارے ثواب کیا جائے۔ یا اللہ عز و جل اہل خانہ کے جتنے عزیز و اقربا سنے سے چلے گئے، اے اللہ عز و جل ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اے اللہ عز و جل ان کی قبر جنت کے باغوں سے عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ عز و جل والدین کی کمی کا احساس، بھائیوں کی جدائی کا احساس، بچوں کی جدائی کا احساس، اے اللہ موت تو حقیقت ہے، لیکن اے اللہ عز و جل ہم بڑے ناتواں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے بے صبرے ہیں۔ اے اللہ عز و جل یہ اپنی رحیمی اور کریمی کا واسطہ اس سارے ذکر اذکار کی برکت سے اہل خانہ کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہونے والی وہ سب کے ارواح کو پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا اللہ سب کی قبر حتے نکال کر کھلی فرما۔ آمین۔ سب کی قبر جنت کے باغوں سے باغ فرما۔ آمین۔ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب۔ آمین۔ اے اللہ عز و جل جو بھی ہدیتاً تحفتاً تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا قبول و منظور فرما کے سارے ذکر اذکار کی برکت سے مالک و مولا ان سب کی طرف پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اے مالک و مولا اسلام پاک کی برکت سے اس گھر میں خیر و برکت کرا فرما۔ آمین۔ اس ذکر اذکار کی برکت سے مالک و مولا اس گھر کی بے اتفاقیاں دور فرما، بے چینیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، نظر بد سے محفوظ